اے لوگوں تم ہر حال میں تقوی اختیار کرو، ہر حال میں اللہ سے ڈرو، ہر حال میں اللہ سے ڈرو، ہر حال میں اللہ سے ڈرے ہم سب لوگ ہیں۔ اللہ میں دیکھ رہا ہے نا، اللہ میں دیکھ رہا ہے نا، تو یقین بٹھاؤ نا اس بات کو۔ یہ طریقت یہی سکھاتی ہے کہ ہم یقین والے بن جائیں، اللہ کا کام سنیں تو یقین والے بن جائیں۔ اللہ تقوی دین کا لباس ہے، تم مجھ سے اپنے دین کا لباس مانگو، میری فرما برداری کرو کیونکہ میں اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہوں۔ حضور غوث پاک فرما رہے ہیں کیا کریں، میری فرما برداری کرو کیونکہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہوں، کھانے پینے نکاح دیگر سوال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہوں، اور میں ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا ہے وہ پورا نہ ہو جائے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، مجھے تیری تعریف اور برائی، تیرے کچھ دینے اور نہ دینے سے، تیری بھلائی اور برائی، تیرے آنے اور نہ آنے سے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کیا کہتے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، مجھے تیری تعریف اور برائی، تیرے کچھ دینے اور نہ دینے، تیری بھلائی اور تیری برائی، تیری بھلائی اور تیرے آنے اور نہ آنے سے کی پرواہ نہیں۔ تو ہے جاہل، اور جاہل کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی۔ جب تو جہالت میں اللہ تعالی عبادت کرے گا تیری عبادت قبول نہ کی جائے گی، کیونکہ اس میں جہالت ملی ہوئی ہے۔ جہالت سے ہر حال میں خرابی ہوتی ہے۔ رسول پاک فرمایا جو شخص اللہ کی عبادت جہالت سے کرے گا وہ تو جہالت کی وجہ سے اصلاح سے فساد زیادہ کرے گا، متکبر بن جائے گا نا، تو کتنی خرابیاں سے پیدا ہو جائیں گی جہالت کی وجہ سے۔ اللہ امام ربانی فرماتے ہیں یہ پہلے اعتقاد درست کرنا ہوتا ہے، پھر جاننا، پھر جاننے پہ عمل کرنا ہوتا ہے، عمل میں اخلاص پیدا کرنا ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ پہلے جاننا تو ہوتا ہے نا، کس چیز کا علم تو ہو، یہ کرنا کیا ہم نے، پھر عمل کے مطابق کریں گے نا۔ جو اللہ کی عبادت جہالت سے کرے گا، حدیث میں رکھنا، جہالت کی وجہ سے اصلاح کی سے فساد زیادہ کرے گا۔ اللہ کی کتاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنت پر عمل کیے بغیر نجات نہیں ہے۔ اللہ کے کسی ولی نے ارشاد فرمایا جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے۔ یہ حضور غوث پاک نے الفتح ربانی میں یہ کوٹ کیا ہے۔ جو مشائخ کرام کتاب سنت صلی کے عالم اس پر عمل پیرا ہیں ان کی پیروی کرو، ان سے حسن ظن رکھو، ان سے علم سیکھو، ان کے سامنے حسن ادب، حسن معاشرت سے پیش آؤ گے تو فلاح پالو گے۔ اگر کتاب و سنت صلی اللہ علیہ وسلم اور مشائخ عارفین کی پیروی نہ کرو گے تو فلاح نہ پا سکو گے۔ کیا تو نے نہیں سنا جس نے اپنی رائے پر بھروسہ کیا وہ بہک گیا؟ اپنی رائے پر بھروسہ کیا وہ تجھے نہیں سنا، یہ بات نہیں سنی تو نے کہ کیا آپ نے نہیں یہ بات سنی؟ جو تجھ سے زیادہ جاننے والا اس کی صحبت میں اپنے نفس کو تہذیب سکھا، اس کی اصلاح کر کے دوسروں کی اصلاح کر، اپنے نفس کو تہذیب سکھا کے اصلاح کر اصلاح کر، مگر ہمیشہ ہوگی نہیں، ہم اپنے اصلاح بھی نہیں کرنا چاہتے۔ ایسے پھنسے دنیا میں، ایسے پھنسے ہوش ہی نہیں رہ رہی، کولو کے بین بنے ہوئے، جھپ جاتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں، پھر لگ جاتے ہیں، پھر لگ جاتے ہیں۔ یہ باتیں غور سے اندر جا ہی نہیں رہی۔ لو حضور پاک فرماتے ہیں، اللہ، یہ 40ویں مجلس ہے حضور غوث پاک کی۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول پر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے جب بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اس کو نفس کے عیب عیوب دکھاتا ہے، اس کو اپنے نفس کے عیوب دکھاتا ہے، تیرے میں یہ بھی ہے، تیرے یہ بھی ہے، تیرے یہ بھی ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اللہ رب العزت۔ دیکھو یہ حضور غوث پاک نے 4 رجب 14 رجب
545 ہجری بروز صبح اتوار میں مقام خانشاہ شریف میں یہ بیان فرمایا، آج سے 900 سال سے پہلے۔ اللہ ہے دین کی سمجھ نفس کی معرفت کا بیس ہے، اور دین کی سمجھ ہوگی تو نفس کی معرفت ہوگی نا۔ ہم تو کہتے ہیں اپنا نفس کو پہچان لیا، رب کو پہچان لیا، تو پہلے دین کی سمجھ ہوگی تو نفس کی پہچان ہوگی نا، پھر پتہ لگے کہ میری حیثیت کیا ہے۔ اللہ جس نے رب کو پہچان لیا اس نے سب چیزوں کو پہچان لیا، اسی سے اللہ کے لیے بندگی درست ہو جاتی ہے اور غیر اللہ کی بندگی سے آزادی مل جاتی ہے۔ تو اس فلاح ملے گی نہ نجات جب تک تو اللہ تعالیٰ کو غیر اللہ پر، دین کو اپنی خواہشوں پر، آخرت کو اپنی دنیا پر اور خالق و مخلوق پر ترجیح نہ دے گا۔ لو بس ہے، سمجھ آ گئی؟ کوئی نہیں آئی؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ تجھے فلاح نہ ملے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو غیر اللہ پر، دین کو اپنی خواہشوں پر، ہماری خواہشیں غالب ہے کہ دین غالب ہے عملی زندگی میں؟ مجھے نہ بتاؤ، دل میں سوچو۔ دین کی ہمیں سمجھ کوئی نہیں، خواہشوں کی ہمیں دو تو دو، پوچھو دو تو دو چار، کہ دو تو دو چار روٹیاں، اوکے روٹی کہاں سے کہ میری طلبی روٹی، دو تو دو چار ہی ہوتے ہیں نا، وہ اضافہ روٹی کے قریب بیٹھا ہے۔ کیوں؟ ہمیں دین کی سمجھ نہیں، دین کا شوق بھی نہیں پیدا ہو رہا۔ دین کیا ہے؟ اس طریقہ اسلام جس میں سلامتی ہے، حضور کے پاس طریقہ ہمارا سارا دین ہے۔ کیوں جی سمجھ آئی نہیں؟ کوئی دین کہہ رہے پر دین ہوتا کیا ہے؟ طریقہ مسلسل سارا دین ہی ہے۔ اللہ آسان سی تعریف ہے۔ تو کہہ رہے ہیں جب تک نجات نہیں ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ کو غیر اللہ پر، دین کو اپنی خواہشوں پر، آخرت کو اپنا دنیا پر اور خالق و مخلوق پر ترجیح نہ دے گا۔ کو نہ تجھے دین کی پرواہ نہ آخرت کی پرواہ، خواہشوں کی پرواہ ہے، اور خلقت کو خالق پر مقدم رکھنا، جن تجھے خالق کی پرواہ نہیں خلقت کی پرواہ ہے۔ کہتے جو کی کہے گا انہیں کی کہنا، سواد مٹی کہنا ہے، تو پوچھ تیرا خالق کی کہندے ایسے نہیں۔ اگر ذات الہی کو چاہتے ہو نا تو دنیا کی لذتیں، خلقت کی خوشی ناخوشی کو چھوڑ دے، تیری رسائی ہو جائے گی اللہ تک۔ اللہ اپنی رائے سے کام نہ لے، ایسی کھیتی کرنے کے لیے اس کے جاننے والے سے سیکھ۔ یہ جو باتیں بتا رہے ہیں نا، اپنی رائے کو کافی نہ سمجھ کہ جان رسول پاک فرمایا ہر صنعت میں اس کے نیک مہروں سے مدد لیا کرو، استعینو ہے نا، یعنی ہر صنعت میں اس کے نیک مہروں سے مدد لیا کرو۔ تو دنیا کی کاشتکاری میں لگا ہے، آخری کاشتکاری میں نہیں لگا۔ کیا تجھے پتہ نہیں کہ دنیا کے چاہنے والے فلاح نہیں پاتا، آخرت کو پہنچانے والا اللہ تعالیٰ کی اللہ نہیں دیکھ سکتا۔ اگر آخرت کو چاہتے ہو تو دنیا کو ترک کر دے، اگر ذات الہی کو چاہتے ہو دنیا کی لذتیں اور خلقت کی خوشی خوشی چھوڑ دے، تیری رسائی ہو جائے گی۔ اللہ کے ولیوں کی ان سب میں شامل ہو سکتا ہے، باطن کے ذریعے شامل ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے توکل کے کندھوں کے ساتھ مصیبتوں پر صبر کر کے اپنے نصیب پر راضی ہونا ہوگا۔ اللہ سمجھاتی، سمجھ آ گئی بات اتنی بات کی؟ اللہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں راضی کرنا ہوگا۔ جس کو یہ بڑی میں ضروری بات آپ کے لیے میں لا رہا ہوں، یہ جو ہم توبہ نہیں کرتے، ہم مسائل میں پھنس جاتے ہیں۔ عام لوگ گناہ گاری کی زندگی پھنستے مسائل میں پھنس جاتے ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں، کوئی وسائل کی کمی آ جاتی ہے، کوئی قرضہ چڑھ جاتا ہے، کوئی ناچاکیاں بڑھ جاتی ہیں، پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، ہوتی ہے نا۔ اس کا علاج توبہ ہے نا، توبہ سے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ یعنی اس سزا گناہوں کی ہوتی ہے، شامت مال کی، اس کی وجہ میں اس کے اوپر مصائب آ گئے، اس کے علاج توبہ بنا ہوا نا۔ ایسے تو ایک درجہ اوپر بھی ہوتا ہے نا، یعنی قرب الہی مقرب بننا، اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے توبہ ہوتی ہے رضا بالقضاء، یعنی اسے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہوتا ہے۔ امام علی مقام نے اللہ کے مقرب تھے نا، تقدیر کو ماننا کہ نہیں، سینے سے لگا لیا نا،
ایسے ادر یو ایس صلی اللہ علیہ وسلم ان مصیبت آئی تھی نا، وہ اللہ رضا پہ راضی تھے نا. ایسی درجہ بدرجہ بندوں کا حال ہے. ہاں ہم لوگوں کے لیے یہ ہے، ہم لوگوں کے لیے مصائب سے نکلنے کے لیے کیا ہے؟ استغفار ہے نا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہم پہ مصائب آ جائیں پھر اس کا علاج کیا ہے؟ توبہ استغفار دل سے. اور جو اگلے مقرر بندے ہیں، جو اگلے درجے والے ہیں، وہ بھی تو ہے نا. ان کی رضا بالقضاء ہے. اللہ مولا ٹھیک ہے، تو راضی تو میں بھی راضی. صحیح. اللہ میں توفیق دے، عمل کی توفیق دے. اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل میں اخلاص بھی دے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. حق اللہ. چلو اللہ برکت دے سب کو. چلو.